अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद हुसैन चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक़ श्री मज़ारी साहिबा, फ़ारूक हबीब साहब, शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2021 की तक़रीब के अंदर आप सब लोग तशरीफ़ भी लाए और हमने एक तारीख़ी बिल और एक तारीख़ी क़ानून पर दस्तखत भी किए। बहुत अरसे से इस सिलसिले में पिछले 60-70 साल से ये कैफ़ियत मुसलसल चलती रही कि जर्नलिस्ट जो हैं वो इश्यूज़ को उठाते हैं और फिर उसके बाद चाहे हुकूमत हो, माफियाज़ हों, लैंड माफिया, ड्रग माफिया, तो उनके ऊपर हरासमेंट भी होता है, कत्ल भी किए जाते हैं, ज़ख्मी भी किए जाते हैं। और जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि और मैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जब हमने लाठियाँ भी खाईं और टीयर गैसिंग से भी गुज़रे तो हमारा जर्नलिस्ट भाई जो है वो हमारे साथ ही भाग रहा होता था, कभी अपने कैमरे की फ़िक्र कर रहा होता था, कभी अपनी टांग की फ़िक्र कर रहा होता, बार बार लोगों को कह रहा होता था कि भाई मेरा प्रेस से ताल्लुक़ है। गाड़ी के ऊपर प्रेस का इतना बड़ा लगाने के बावजूद भी गाड़ियाँ भी तोड़ी जाती थी जर्नलिस्ट की, और होता रहा है। तो एक तो ये कल्चर की बात है कि कल्चर के अंदर ये टॉलरेंस की कैफियत ख़ास तौर पर मीडिया वालों के साथ ज़रूर होनी चाहिए कि ये तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहा है, ये तो सिर्फ वाक़यात को देख रहा है, ये तो सिर्फ लोगों को बता रहा है। मगर होता यह है कि लोग अपनी कमज़ोरियों का भी इजहार पब्लिक में होने नहीं देना चाहते, तो लिहाजा प्रेशर में मेरा भाई जर्नलिस्ट हमेशा रहा। तो मैं इस बात का खुशी से इजहार करता हूँ कि ये आज साइन भी हुआ और मुझे जो इत्तलात हैं कि आपने मेहनत करके, आप सब ने मेहनत करके इस पे कंसेंसस तलाश किया। डॉक्टर मज़ारी आपका शुक्रिया, फवाद हुसैन चौधरी साहब आपका शुक्रिया, आपने कुछ जर्नलिस्ट का नाम लिया उनका शुक्रिया। और इसकी बुनियाद फिर जब कंसेंसस हो गया बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि जर्नलिस्ट के राइट्स के हवाले से सब यकसा हैं, सबकी सोच यकसा है, और इसमें 8 नुकात हैं जिनका डॉक्टर मज़ारी ने बड़ी क्लियरली ज़िक्र कर दिया। मिसाल के तौर पर जिसका 3rd एक्ट है, असल में कानून क्लॉजेस की बुनियाद पर चलता है, मगर जिस दिन साइन हो जाता है तो फिर वो एक्ट बन जाता है। तो 3rd एक्ट जो है पार्ट 2 का, उसमें राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन है। अच्छा, हम सबको है राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन, जर्नलिस्ट के लिए क्या ज़रूरी है? इस वजह से ज़रूरी है कि वो बड़े ख़तरे में है और न्यूट्रल काम कर रहा होता है, जो सफ़ेद झंडे के नीचे न्यूट्रल काम होता है वो कर रहा होता है, तो उसको ये जिम्मेदारी बढ़ गई। आइन के अंदर सब के लिए राइट टू लाइफ एंड प्रोटेक्शन है, मगर हुकूमत पर जिम्मेदारी बढ़ गई और आपके मालिकान पर जिम्मेदारी बढ़ गई कि इसका अहतमाम ज़्यादा किया जाए। आर्टिकल 4 उसका है राइट टू प्रिवेसी एंड सोर्स नॉन डिस्क्लोजर। ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है। इसके अंदर मुझे आज तक याद है कि जब मैं इलेक्ट हुआ वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन के अंदर, तो दुबई के अंदर इलेक्ट हुआ था, 2007 की बात है शायद। तो जब मैं मीटिंग में जाने लगा तो उन्होंने कहा कि जनाब हम आपसे नॉन डिस्क्लोजर साइन करना चाहते हैं। मैंने पूछा किस बात का? उन्होंने कहा बहुत एक सीरियस इशू है जिस पर हम साइन करना चाहते हैं। तो मैंने वहीं इनकार किया। मैंने कहा अगर कोई क्रिमिनल एक्ट है तो आई एम नॉट बाउंड बाय नॉन डिस्क्लोजर, मगर अगर कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है तो फिर मैं नॉन डिस्क्लोजर कर सकता हूँ। तो एक्चुअली वहाँ कोई चोरी हुई थी, कोई रिश्वत का किस्सा चला था, तो इस वजह से वहाँ पर भी ये राइट टू प्रिवेसी एंड सोर्स नॉन डिस्क्लोजर, यकीनन इसमें एक एरिया आएगा जब आप खुद भी टेस्ट होंगे कि वेदर इट्स अ क्रिमिनल एक्ट और नॉट। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर एक वो कैफियत है कन्फेशनल की, वहाँ पर भी ये डिबेट होता है कि कोई अगर क्राइम कमिट करे तो क्या पादरी उसको सोर्स को डिस्क्लोज करेगा या नहीं करेगा। तो ये डिबेट माशरे में चलते रहेंगे। ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा माशरे में कि सब चीज़ें साकित हो जाएं। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स बदलते जाते हैं, सबूत बदलते जाते हैं, रवैया बदलता जाता है। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका सोर्स नॉन डिस्क्लोजर के ऊपर आपको एक प्रोटेक्शन मिल गया। 5वां क्लॉज है इंडिपेंडेंस इन ड्यूटीज़ परफॉर्मेंस, जाहिर है बड़ा अहम। अच्छा, जो 6ठा क्लॉज है ना वो बड़ा अहम है, मैं उस पर आऊँगा, जो डॉक्टर मज़ारी ने भी वजाहत की, गुड फेथ ऑब्लिगेशन। क्योंकि यहाँ पर गुड फेथ का मामला ये है कि वी ऑन द अदर साइड वांट गुड फेथ ऑल्सो
آپ کے لیے تو گڈ فیتھ آبلیگیشن ہے، مگر آپ ہمارا سوچیں کہ ہمیں بھی آپ کا گڈ فیتھ چاہیے، اینڈ وی ڈیزرو دیٹ گڈ فیتھ آبلیگیشن فرام یو. پروٹیکشن آف وائلنس، ابیوزو اینڈ وائلنٹ انٹالرنٹ بیہیویئر، اور ساتواں ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ. پھر ویلفیئر، سیونتھ ہے ویلفیئر اسکیم کا اجرا، اور وہ پارٹ 1 شیڈول میں ڈیفائن کیا گیا. مگر ایک سب سے اہم جو 8ویں چیز جو میں نے مارک آؤٹ کی تھی بل کے اندر، وہ سب سے اہم چیز ہے انڈیپینڈنٹ میڈیا کمیشن. یہ بہت ضروری ہے، اس کا لفظ انڈیپینڈنٹ بہت ضروری ہے. میڈیا کمیشن تو بنتے رہے مگر انڈیپینڈنٹ بہت ضروری ہے. اور آپ نے ڈاکٹر مزاری یہ بتایا، اور بل کے اندر موجود ہے کہ اس کے اندر جینڈر کے اعتبار سے بھی آپ نے بیلنس کیا ہے. کمنگ بیک ٹو گڈ فیتھ. اچھا دیکھیے، میں ایک چیز کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. یہ قرآن کی جو تلاوت کی گئی، اس کے اندر فیک نیوز کا ذکر ہے. اچھا، اور وہ تلاوت قرآن کی صورت یہ کہتی ہے کہ کوئی فاسق فیک نیوز پروپیگیٹر اگر کوئی خبر لائے تو اس کو وزن کر لو، اس کے متعلق سوچ لو، اس کی تصدیق کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قومیں آپس میں لڑ جائیں، نقصان کریں اور بعد میں پچھتائیں. یہ ہے اس کا خلاصہ. اور یہ اتنا اہم ہے کہ میں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ تلاوت کا ترجمہ پڑھ کر یہ لوگوں سے کہا. اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پاکستان کو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اس کی گفتگو سے ہٹائیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا فیک نیوز تھا، اس نے قوموں کو لڑا دیا، تباہ کر دیا. اب بعد میں پچھتانے سے کیا فائدہ؟ اگر اس وقت افغانستان کے اندر جو پچھلے 20 سال میں ہوا، بیڈ نیوز، فیک نیوز کے اعتبار سے بہت کچھ ہوا اور تباہی ہو گئی، اور اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ پیسے بھی خرچ ہو گئے. تو لہٰذا اچھا، فیک نیوز نیا نہیں ہے. یہ جب قرآن کے اندر آیا تھا، اس کا مطلب فیک نیوز تو بہت پرانی چیز ہے، ہمیشہ ہوا. The instruments may have changed, the efficacy may have changed. ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف فیک نیوز استعمال کیا. آج کل ہندوستان پاکستان کے اوپر فیک نیوز کا ایک یلغار کیے ہوئے ہے، جس کی بنیاد پر پرسیپشنز کین چینج اور فساد کریٹ ہوتا ہے. آپ نے آج کل میں ہی پڑھا تھا، میں نے آج خبر پڑھی ہے تو کل کا واقعہ ہوگا، کہ کسی عمارت پر حملہ اس وجہ سے ہوا کہ ایک فیک ایڈورٹیزمنٹ گیا جو سرکولیٹ ہوتا رہا سوشل میڈیا پر، اور لوگ دور دور سے نوکریاں تلاش کرنے آ گئے. 1000 آدمی نوکری کی بے چینی کے اندر آ گیا، اور پتہ چلا ٹوٹلی فیک ہے. اور حملہ کس پر ہوا؟ جس ادارے نے نہیں کیا یہ کام. تو لہٰذا اس وقت دنیا کے اندر اگر میری قوم کوئی چیز بہت اچھی طرح سے سیکھ لے تو بڑا اچھا. کیونکہ جب آپ لوگ بڑے ہو رہے تھے، میں آپ سے پہلے بڑا ہو رہا تھا، تو ایک اخبار، 2 اخبار ہوں گے. جنگ انجام اردو کے اخبار تھے، انگریزی کا اخبار ڈان تھا، پھر مارننگ نیوز آئے، وہ دوسرے اخبار آتے گئے. مگر اخبار کے اندر 20-30 خبریں، اور ہمیں یہ بھروسہ کہ کوئی جھوٹی خبر نہیں ہوگی. ایڈیٹرز اس بات کا اہتمام کر لیں گے کوئی جھوٹی نہیں ہوگی. اسپیس فلرز ضرور ہوتے تھے، تھوڑے چھوٹے کہلائے جاتے تھے اسپیس فلرز، جس کے اندر ایک بکرا پیدا ہوا جس کی 6 ٹانگیں ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اسپیس فلرز ہی ہوتے تھے، اینڈ پیپل یوز ٹو ریکگنائز دیٹ. مگر اس کے بعد جو یلغار اب ٹی وی اور سوشل میڈیا پر آ گیا ہے، تو 60 to 70% of what circulates is fake news. Even during the elections, پورے معاشروں کو ایکسائٹ کیا جاتا ہے، وائلنس کریٹ کیا جاتا ہے، جس کا اس بات میں یہاں پر ذکر ہے کہ گڈ فیتھ کے اندر یہ سپریڈ نہ ہو بات. اچھا، یہ ہمیشہ گرے ایریا رہے گا. اسی وجہ سے میڈیا کمیشن بھی موجود ہوگا. اس گرے ایریا کا انٹرپریٹیشن ہر فرد اپنے اعتبار سے مختلف انداز سے کرے گا، مگر یہ معاشروں پر بہت بھاری ہے اور بھاری ہوتا چلا جائے گا. الیکشنز ول بی ماڈولیٹڈ ود فیک نیوز. اور پورا یعنی آپ دیکھ لیجئے ویسٹرن میڈیا جو اتنا اس کے اوپر پراؤڈ ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ ہے، ساروں نے فیک نیوز چلایا، یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز لگوا دیں، سب کچھ کرا دیا، دنیا کو اس پر لے گئے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا. چاہے اب ریگریٹ کرتے ہوں، مگر قوموں کا تو نقصان ہو گیا نا، لاکھوں آدمیوں کا نقصان ہو گیا. تو آپ کے پاس تو بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایکسرسائزز آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو ویلتھ، نہ اس بات سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے ریسورسز کیا ہیں، نہ اس بات سے ریلیٹڈ ہیں کہ ریسورسز ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. اس بات سے ریلیٹڈ ہیں کہ میں اپنے ذہنوں کے اندر اور معاشرہ اپنے کلچر کے اندر ایک ٹالرنس پیدا کرے. اور آپ بھی کیونکہ انفارمیشن کے ذمہ دار ہیں، آپ وہ ہیں
چھنی جس میں سے ساری انفارمیشن جا کر نکلتی ہے، مگر آپ سے ایک آگے نکل گیا ہے قصہ کہ وہ آپ کا بھی انتظار نہیں کرتا، وہ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اور سب چیزوں پر چلاتا ہے. دیز انسٹرومنٹس آر بیکمنگ اسٹرانگر دین نیشنز. فیس بک کے اوپر لوگ قومیں کہتی ہیں کہ بھائی یہ خبر روک دو، یہ خبر چلا دو، فلانا کر دو، فلانا کر دو. یہ وہ ملٹی نیشنل جو قوموں سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں اور دنیا سوچ رہی ہے کہ ان کو قابو کیسے کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اور دوسری اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر کے اعتبار سے آزادی ٹو پبلش ایوری تھنگ، رائٹ ٹو لبرٹی، رائٹ ٹو انڈیپینڈنٹ ویوز. مگر کہا یہ جاتا ہے کہ دوسرے کا رائٹ جو ہے وہ میری ناک کے پاس آ کر رک ضرور جاتا ہے کہیں نہ کہیں. تو رائٹ ضرور ہے، مگر رسپانسبل جرنلزم اپنے معاشرے کا بھی خیال رکھتا ہے، سچائی کی بات بھی کرتا ہے، الفاظ کے چناؤ بھی صحیح رکھتا ہے اور معاشرے کا خیال رکھتا ہے. اور اس بات کا امکان دیکھتا رہتا ہے کہ کون سی خبریں، کیونکہ ہم بھی ہٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، میں بھی ہٹ ہو جاتا ہوں، کہ کون سی خبر کس کانٹیکسٹ میں کہی، گفتگو کس کانٹیکسٹ میں کہی گئی، کہاں کس ماحول میں کہی گئی، سامعین کون تھے. یعنی جو میں اپنے بچوں سے بات کروں تو میرا خیال یہ ہے کہ میری پرائیویسی ہے کہ وہ آگے نہ جائے. میں اپنی بیوی سے بات کروں، کانٹیکس بہت پرانے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں کہ آج ہی کی بات کی، تو وہ الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ میری رائٹ ٹو پرائیویسی ہے کہ یہ بات میں نے کس کانٹیکس میں کہی، کس محفل میں کہی، کن لوگوں کے سامنے کہی، اور کسی جلسے میں کہی، ہر جگہ میری چوائس آف ورڈز بدل جائے گا، عدالت میں بالکل بدل جائے گا، ٹی وی شو پر بالکل بدلا ہوا ہوگا، مختلف ہوگا. تو ان چیزوں کا بھی آپ خیال رکھیں. آؤٹ آف کانٹیکس کمیونیکیشن جو اصل مقصد نہیں ہے، اور مجھے کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ ارسپانسبل جرنلزم کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو الفاظ کے غلام ہیں، جو آپ نے کہا تھا انہی الفاظ کو ہم نے یہاں سے اٹھا لیا اور یہاں ہم پیسٹ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو سنا دیتے ہیں. ایکچولی دیٹ از ناٹ فیئر. میرا اور آپ کا تعلق زبان کا یہ ہے کہ کانٹیکس صحیح ہو تو لہٰذا اس بات کا آپ حق ادا کریں. کیونکہ جب یہ رائٹ آپ کے پروٹیکشن کا ہوا تو میں اس بلڈنگ جس کی امانت آج کل آپ نے مجھ کو دی ہوئی ہے کچھ دنوں کے لیے، اس کی امانت کے حوالے سے یہ بھی ضروری ہے کہ دوسری طرف کے رائٹس کا سب سے بڑا ذمہ دار آپ بھی اپنے آپ کو محسوس کیجئے کہ یہ سائیڈ آپ کے رائٹس کی ذمہ داری رکھے، معاشرے کے اندر بھی پروٹیکشن معاشرہ بھی کرے، عدالت اور پولیس اور گورنمنٹ بعد میں معاشرہ بھی کرے، اور آپ بھی معاشرے کی ان رائٹس کو ذہن میں رکھیں. تو خواتین و حضرات، آپ سب کو مبارک ہو. ایک بہت بڑا دن ہے جس کو میں ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا ہی عظیم دن کہلائے، اور اس کے اوپر ود دا گورنمنٹ آلسو کہ گڈ فیتھ کنسٹرکشن آن دس لا، کہ بلڈنگ گڈ فیتھ پر بنے. بہت شکریہ خواتین و حضرات. السلام علیکم.